بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہماری گفتگو تقلید کے آخری دو مسئلے مسئلہ نمبر 31 اور مسئلہ نمبر 32۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجتہد کہیں اپنی حتمی رائے قائم نہیں کرتا ہے۔ جب وہ اپنی حتمی رائے قائم نہیں کرتا ہے تو وہاں پر وہ مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ اس کا کیا فلسفہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں نے اس کی تفصیل بیان کی، ایک حد تک اس کا فلسفہ بیان کیا کہ مجتہد کیوں بعض اوقات فتویٰ نہیں لگاتا، کہ عام طور پر تو وہ ایک حتمی رائے رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشہور کی مخالفت، کیونکہ فتویٰ دینا، توجہ کیجیے گا یہ نکتہ، کیونکہ فتویٰ دینا جیسا کہ گناہ کبیرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فتویٰ دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، غلط فتویٰ دینا، یعنی جو اہل فتویٰ دینا نہیں، جو اہل نہ ہو اس نااہل شخص کے لیے فتویٰ دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لہذا فقیہ اپنی پوری کمال احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، کھیل نہیں ہے فتویٰ دینا۔ لہذا بعض اوقات مجتہد کہتا ہے کہ بھائی فتویٰ دینا واجب تو نہیں ہے، لہذا وہ احتیاط واجب لگا دیتا ہے۔ اچھا، اب احتیاط مستحب کہاں پر لگاتا ہے، اس کی تفصیل بھی ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کر دی تھی کہ عام طور پر میں نے تھوڑا جلدی یہ ایک نکتہ بیان کیا تھا کہ احتیاط چونکہ بذات خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن کون سی احتیاط؟ احتیاط جہاں پر وسوسہ نہ ہو۔ لیکن دو چیزیں پہلے بھی شاید میں نے یہ بات، بلکہ گمان کبھی ہے کہ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک دفعہ موضوع کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک دفعہ حکم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ چیز پاک ہے یا نجس، یہ ہے موضوع، یہ ہے ایک کوئی چیز پاک ہے یا نجس، یہ موضوع ہے۔ تو موضوع میں عام طور پر، ہر جگہ نہیں، بعض جگہوں پر موضوع میں بھی احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن عام طور پر موضوع میں مثلا پاک نجس، عام طور پر ہماری احتیاط دو جگہوں پر ہوتی ہے، پاک نجس اور بیجا احتیاط وضو غسل۔ یہ احتیاط کوئی اچھی احتیاط نہیں ہے۔ اب میں حکم کی احتیاط بتاتا ہوں آپ کو کہ حکم کی احتیاط کس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ دونوں پیر کا مسح ایک ساتھ کر سکتے ہیں، دونوں پیروں کا مسح ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔
یا بھی سیستانی اجازت دیتے، لیکن شاید مشہور فقہا اجازت نہیں دیتے ہیں. آخوئی کی بھی شاید احتیاط واجب ہے یا فتویٰ ہے کہ اجازت نہیں ہے. تو اب یہاں پر آگئے سیستانی کا مقلد، یہاں پر احتیاط اچھی احتیاط ہے، یہ حکم کی احتیاط ہے، یہ موضوع کی احتیاط نہیں ہے. حکم کی احتیاط یعنی حکم شرعی. موضوع جو ہے وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ موضوع ہے. حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر اب ایک اور حکم کی مثال دے دوں میں. مثال کے طور پر پرندے کا پیشاب اور پاخانہ، پرندے کا پیشاب اور پاخانہ مشہور فقہا کہتے کہ نجس ہے. حرام گوشت پرندے کا جیسے کوا، پیشاب اور پاخانہ مشہور فقہا کہتے کہ نجس ہے. مرحوم آغا خمینی بھی کہتے تھے نجس ہے، لیکن آغا کوئی آگے سیستانی یہ لوگ کہتے کہ پاک ہے. اب یہ حکم میں احتیاط ہے کہ اگر کوے کا پیشاب یا پاخانہ اگر ہمارے لباس پر پڑ جائے تو آخوئی آگے سیستانی کے نزدیک پاک ہے، مسئلہ نہیں ہے. نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے بدن پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر احتیاط کرنا اچھا ہے. بالخصوص مشہور فقہا نجس کی نجاست کے قائل ہیں، نجاست کے قائل ہیں. تو یہ حکم کی احتیاط ہے، یہ حکم کی احتیاط ہے. اچھا میں نے کہا نا کہ موضوعات میں بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، موضوعات میں بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے. موضوعات میں احتیاط اچھی چیز نہیں ہے، صرف چند جگہوں پر اچھی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، اتنی زیادہ پیش آنے والی نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ کہیں شادی کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ایک اب یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہماری والدہ نے یا کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا. اب دودھ پلانے میں اتنا دودھ نہیں پلایا کہ محرم بن جائے. اب یہاں پر اس سے شادی کرنی ہے کسی کو، مثلا رضائی بہن یا رضائی بھائی، دودھ پیتا بھائی یا دودھ پیتی بہن سے شادی کرنی ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ جس میں حرام آ جائے. لیکن ایک احتمال ہے شاید حرمت آ گئی ہو. یہاں پر احتیاط جو نکاح کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، وسواسی نہیں. بعض اوقات انسان وسواسی ہوتا ہے، عقد نکاح صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، انکحتو 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 10 دفعہ انکحتو، یہ صحیح نکلا یا نہیں نکلا. نہیں، یہ وسواسیت ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی احتیاط اچھی چیز نہیں ہے. بس خلاصہ یہ ہوا کہ اگر موضوعات میں احتیاط ہے تو عام طور پر احتیاط اچھی نہیں ہے مگر چند چیزوں کے. جیسے کہیں مومن کی توہین ہو رہی ہے، کہیں مومن کی شاید غیبت ہو رہی ہے، کہیں خمس اور زکوٰۃ کے حساب کتاب میں انسان کو ممکن ہے موضوع کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہو. یہاں پر احتیاط کرے، اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے. لیکن احکام میں اکثر جگہوں پر، بالخصوص جہاں پر مجتہد احتیاط مستحب لگائے، ہم کوشش کریں. مثلا اقامت، نماز سے پہلے اقامت، اور بالخصوص مردوں کے لیے یہ اس میں ایک شائبہ ہے کہ اقامت نماز کے لیے واجب ہو. تو یہاں پر احتیاط اچھی چیز ہے. بس ان جگہوں پر کوشش کریں، یہ احتیاط کریں. اور ظاہر ہے اس احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو پرفیکٹ بنائیں تاکہ جو ہے وہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکے. اور خود احتیاط بذات خود ایک اچھی چیز ہے، احکام والی، وسواسی والی نہیں. احکام والی احتیاط بذات خود ایک حسن چیز ہے، اچھی چیز ہے. لہذا یہ احتیاط
اس عنوان سے مستحب ہے. یعنی فلسفہ پتہ چلا. احتیاط مستحب کو احتیاط مستحب کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پڑھنا بھی مستحب ہے، نماز شب پڑھنا بھی مستحب ہے. اور 3 دفعہ مثلا آگے خوئی کے لحاظ سے برتن اگر نجس ہو جائے تو 3 دفعہ پاک کرنا احتیاط مستحب کی بنا پر ہے. تو کیا نماز شب کی طرح یہ مستحب ہے؟ کیا قرآن کی طرح یہ مستحب ہے؟ نہیں، یہ خود احتیاط کرنے کا ثواب ملے گا، خود احتیاط کرنے کا ثواب ملے گا. اور مجموعی لحاظ سے ہر چیز میں احتیاط کا ثواب جو اپنی جگہ پر ایک اچھی چیز ہے. واضح انشاءاللہ. خوب، بس یہ تو ہو گیا احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کا ایک فرق، یعنی وضاحت. احتیاط واجب میں اجازت ہے کہ آپ نیکسٹ مجتہد کی طرف، یعنی جو فل عالم ہے، فل عالم کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں احتیاط واجب میں. احتیاط مستحب کیا ہوتی ہے کہ خود مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے، ایک احتیاط لگاتا ہے. یعنی احتیاط مستحب میں مجتہد کا فتویٰ موجود ہوتا ہے، احتیاط واجب میں مجتہد کا فتویٰ نہیں ہوتا ہے. یہ فرق واضح ہو گیا کہ احتیاط واجب میں مجتہد اپنی حتمی رائے جب نہیں دیتا ہے تو فتویٰ نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ احتیاط واجب. احتیاط مستحب میں فتویٰ پلس احتیاط، فتویٰ پلس احتیاط. ایگزامپل مثلا یوں مجتہد یہ کہتا ہے کہ اب میں 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں، میں بہت ساری ایگزامپل ہے اس کی، کہ مجتہد یوں کہتا ہے مثلا کہتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ کہا جائے. آپ نے دیکھا فتویٰ پلس احتیاط. پہلے کیا کہا؟ کافی ہے. پھر کہا اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں. تو یہ ہو گیا فتویٰ پلس احتیاط. جہاں پر فتوے کے ساتھ احتیاط ہو، وہ احتیاط کون سی احتیاط ہے؟ احتیاط مستحب. احتیاط مستحب. اچھا، یہ بھی کوئی رول نہیں ہے ہمیشہ کہ پہلے فتویٰ دے گا پھر احتیاط لگائے گا. نہیں، کبھی کبھار برعکس ہوتا ہے، کبھی احتیاط لگاتا ہے پھر فتویٰ دیتا ہے. ایگزامپل مطلب مجتہد یہ کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر برتن اگر نجس ہو جائے تو اسے 3 دفعہ پاک کیا جائے. احتیاط یہ ہے کہ اگر برتن اگر نجس ہو جائے تو 3 دفعہ پاک کیا جائے، اگرچہ 1 دفعہ پاک کرنا بھی کافی ہے. دیکھیے پہلے احتیاط کہی پھر فتویٰ دیا. بس اگر ایک ہی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ فتویٰ پلس احتیاط آ جائے تو وہ احتیاط کون سی احتیاط ہے؟ احتیاط مستحب. اور احتیاط مستحب میں مجتہد یعنی مقلد کے پاس آپشن ہے کہ چاہے تو فتوے پہ عمل کریں، 1 دفعہ برتن دھوئے، اور چاہے تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ثواب حاصل کریں، احتیاط کا ثواب حاصل کریں، اور 3 دفعہ جو وہ مثلا برتن دھوئے، یا 3 دفعہ تسبیحات 4 پڑھے. توجہ کیا؟ 3 دفعہ تسبیحات 4 پڑھے. لیکن وہ چاہے تو 3 کو چھوڑ سکتا ہے لیکن 1 پر بھی عمل کر سکتا ہے. لیکن یہ خلاف احتیاط ہے، خلاف احتیاط ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں دیکھے، بالخصوص توجہ کرے. اب ظاہر جو فقیہ یا نزدیک بھی فقیہ یا جو درس خارج وغیرہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب دیکھیں ہر چیز کی ڈگری بھی پتہ فرق کرتی ہے. بعض اوقات یعنی بعض اوقات خود احتیاط کی ڈگری بھی پتہ چلتی ہے. ممکن ہے، یعنی کیا مطلب احتیاط کی ڈگری؟ ممکن ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 80% علماء نے ایک فتویٰ دیا ہے اور ہمارے مرجع نے
80% کی مخالفت میں جائز کا فتویٰ دیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ احتیاط مستحب لگا دی. تو اب یہاں پر احتیاط مستحب تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ مضبوط احتیاط مستحب ہو گئی. اور جو کیا آپ نے یہاں پر احتیاط مستحب مضبوط ہو گئی کیونکہ 80% فقہا نے فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے فقیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور اس کو اتنا خوف بھی نہیں ہے. فتویٰ جائز کا فتویٰ بھی دے دیا، احتیاط مستحب لگا دی، لیکن یہ احتیاط مستحب تھوڑی سی اسٹرانگ احتیاط مستحب ہے. کبھی کبھار احتیاط مستحب بہت ہی لوز ہوتی ہے، اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. جیسے مثلا اقامت کی احتیاط مستحب، اقامت کی احتیاط مستحب اسٹرانگ احتیاط مستحب ہے. یا ناک کے نیچے سجدگاہ رکھنا، یہ احتیاط مستحب یہ تھوڑی اسٹرانگ ہے کیونکہ اس میں روایت بھی ہمارے پاس آئی ہے اور یہاں پر جو وہ تھوڑی سی ممکن ہے اسٹرانگ احتیاط مستحب ہو. تو بہرحال یہ اب بہرحال اس کو کیا کہیں، ظاہر ایک عام توضیح المسائل پڑھنے والے کے لیے تو یہ فرق کرنا تقریباً ناممکن ہی ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں انسان کہ جہاں تک ہو سکے انسان ان چیزوں کا خیال رکھے. بعض اوقات میں یہی کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم دین کے ان جزوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں یا ان رجا والے کاموں میں لگ جاتے ہیں. رجا کی بحث آج آئے گی. بعض ہم رجا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہاتھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم اصل باتیں ہم بازو کا چھوڑ دیتے ہیں. اب میں چلیں ایک بات آئی ہے تو میں چند دنوں پہلے جو ایک کسی نے سوال کیا اس کی ایگزامپل دے دوں میں کہ وہ ایگزامپل یہ دیکھیں ہم بعض اوقات یعنی کہاں جا رہے ہیں ہم. مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جو نوروز کی تحویل کا ٹائم ہے وہ نماز ظہر کی ٹائم پہ آ رہا ہے، کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے جو بھی ہوگا. تو اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز ظہر پڑھ لیں اور پھر تحویل کے وقت کو جو کہ ہم تاکہ جو کہ وہ یا ہم نماز ظہر لیٹ کر دیں. ارے یہ نماز ظہر کا مستحب ہونا، اول وقت نماز کا مستحب ہونا، یہ ثابت شدہ چیز ہے. نوروز کی تحویل کی دعا ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے جو دعا ہے. اب کچھ اعمال ہے رجا کے ساتھ ہے کچھ اعمال. ہم بعض اوقات کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم جو ہے وہ ممکن ہے کوئی جو وہ عمل بیان کیا گیا، بھاری بھرکم یعنی جس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اتنا قوی نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے اگینسٹ میں سند کے لحاظ سے ایک اسٹرانگ مستحب ہے. تو ہم بعض اوقات اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہرحال ہمیں، اور اس کے لیے ضروری ہے ہم صحیح طریقے سے توضیح المسائل پڑھیں، صحیح طریقے سے ہم فقہ کو جانیں. بہرحال اچھا، اب یہاں پر جو ایک مشکل آتی ہے توضیح المسائل سمجھنے میں، اب توجہ کیجیے گا. فرق واضح کر دیا ہم نے احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کے درمیان. احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کے درمیان فرق واضح ہو گیا. احتیاط واجب کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر مجتہد اپنی رائے نہیں دیتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا ہے. احتیاط واجب لگاتا ہے وہاں پر نیکسٹ مجتہد کی طرف جانے کی اجازت ہوتی ہے. احتیاط مستحب یہ کہ جہاں پر فتویٰ بھی لگاتا ہے اور احتیاط بھی لگاتا ہے. توضیح المسائل میں یا فقہی کتابوں میں بعض اوقات مجتہد خالی لکھتے احتیاط. اب کیسے پتہ چلے کہ کون سی احتیاط ہے؟ کیا یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے؟ تو اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر اس مسئلے شرعی میں مسئلہ نمبر 256 میں فار ایگزامپل مجتہد نے لفظ احوط لکھا، احوط، یا لکھا کہ بنا پر احتیاط، اب نہیں لکھا کہ یہ احتیاط واجب بھی نہیں بولا اور احتیاط مستحب بھی نہیں بولا، صرف لکھا احتیاط.
تو اب کیسے پتہ چلے گی کون سی احتیاط ہے، احتیاط واجب ہے احتیاط مستحب؟ تو اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ اس اسپیشل سبجیکٹ میں مجتہد نے فتویٰ دیا ہے جس میں اس نے احتیاط لگائی ہے، تو یہ احتیاط مستحب ہو جائے گی. اور اگر کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، خالی احتیاط لگائی ہے، تو احتیاط واجب ہو جائے گی. یہ بتا دو آپ کی خدمت میں، بعض اوقات توضیح المسائل جو ہماری لینگویج میں توضیح المسائل ہو، اس میں بھی بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے، یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے. تو یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ تھوڑی بہت آپ لوگ کی پریکٹس کروائیں. جب ہم منہاج الصالحین پڑھیں گے تو جہاں جہاں خالی احوط یا احتیاط آئے گی تو وہاں پہ آپ کو پریکٹس کراؤں گا کہ یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے. صحیح انشاءاللہ العزیز، اگر میں فراموش نہیں کر گیا تو انشاءاللہ یہ پریکٹس کراؤں گا کہ یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ بیان کروں گا میں. تو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اب مسئلہ نمبر 31 کو صرف میں ایک دفعہ ریڈ کر دیتا ہوں. جو چیزیں بیان نہیں کی ہیں وہ اس مسئلے کو پڑھنے میں بیان ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ احتیاط جو اس رسالے میں، یعنی رسالے چاہے توضیح المسائل ہو چاہے منہاج الصالحین ہو، اس میں دو قسم کی احتیاط ہے. ایک کا نام واجب ہے، ایک کا نام مستحب ہے. احتیاط واجب اب بیان کرتے ہیں کس طرح بیان ہوتی ہے. یجب علی الاحوط، یجب علی الاحوط یعنی واجب ہے احوط کی بنا پر، یا الاحوط وجوباً یہ بھی احتیاط واجب ہے، یا الاحوط لزوماً یہ بھی احتیاط واجب ہے، یا اس کا وجوب احتیاط کی بنا پر ہے. وجوبہ مبنی علی الاحتیاط، اس کا وجوب احتیاط کی بنا پر ہے، تو یہ بھی احتیاط واجب ہو جائے گی. یا کبھی مجتہد یوں کہتے ہیں کہ اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے. لا یترک الاحتیاط یا لا تترک ھذا الاحتیاط، لا یترک ھذا الاحتیاط، کہ اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے. تو احتیاط کون سی احتیاط ہو گئی؟ یہ ساری احتیاط واجب ہے. اور کبھی کبھار خالی احتیاط کا لفظ لے کر آتا ہے، خالی احتیاط، وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس کو سمجھنا کہ احتیاط واجب ہے احتیاط مستحب. انشاءاللہ اس کی پریکٹس آپ کو انشاءاللہ العزیز کروائی جائے گی. یا اسی قسم کی اچھا یہاں پر انہوں نے اب یہ نقطہ بیان نہیں کیا، وہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ مجتہد کبھی کبھار لفظ اشکال لگاتا ہے. ایک اشکال اور ایک مشہور. لفظ مشہور یا لفظ اشکال. مثال کے طور پر اشکال کی میں ایگزامپل دوں کہ مجتہد یہ کہتا ہے کہ اب میں ایک ایگزامپل خود ہی بنا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کور پانی میں ایک نجاست گر جائے اور اب میں ایسی ایگزامپل بنا رہا ہوں، کوئی مسئلہ شرعی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ شرعی نہیں ہے، صرف ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہ کور پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے، یا آگے چلے آگے سیسانی کا فتوی بیان کر دوں کہ اگر کوئی کور پانی ہو، اس کے برابر میں نجاست پڑی ہوئی ہو، ٹچ نہ ہوئی ہو، برابر میں پڑی ہو، اور نجاست کا بو، رنگ اور ذائقہ اس پانی میں ٹرانسفر ہو جائے لیکن خود ٹچ نہ ہو، تو آگے سیسانی لکھتے ہیں کہ اس کا پاک ہونا مشکل ہے، یا اس کا پاک ہونا اشکال رکھتا ہے. تو یہ اشکال، مشکل، یہ ہے احتیاط واجب، یہ بھی احتیاط واجب ہے. اس میں بھی فالعالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے.
صحیح، یہ ہو گیا اشکال اور یہ ہو گئے مشکل. اسی طرح مشہور، جیسے آگے خوئی کی اگر توضیح مسائل اگر آپ دیکھیں تو آگے خوئی نے یہودی اور عیسائی، کرسچن اور جیوز کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کہیں نہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے اس کو پاک مانا یا نجس مانا ہے. ان کی عبارت کیا ہے؟ ان کی عبارت یہ کہ مشہور قول کی بنا پر یہودی اور عیسائی نجس ہے. مشہور قول کی بنا پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آگے کوئی کہیں گے لفظ مشہور از ایکول ٹو احتیاط واجب. جب ہم نے کہہ دیا کہ مشہور فقہا کے نزدیک ایسا ہے تو یہ احتیاط واجب ہے. مشہور کی اگر کہیں تعبیر آ جائے تو مشہور کا مطلب بھی احتیاط واجب ہوا کرتا ہے. احتیاط مستحب کل مجتہد الاحوط استحبابا لکھتا ہے یا الاحوط الاولا لکھتا ہے یا احتیاط کرنا بہتر ہے، اس قسم کی تعبیر استعمال کرتا ہے. احتیاط واجب میں چوائس ہے، چاہے تو احتیاط پہ عمل کر لیں، چاہے تو عالم فالعالم. عالم کس کو کہتے ہیں؟ 10th درجے پر جو مجتہد ہے وہ عالم، فالعالم جو 9th درجے پر ہے. بس عالم فالعالم کا خیال رکھتے ہوئے آپ نیکسٹ نمبر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اگر اس نے احتیاط واجب لگائی اس 9th نے بھی تو آپ 8th کی طرف جا سکتے ہیں. اگر اس 8th نے بھی احتیاط واجب لگائی تو آپ 7ویں نمبر پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر 90 والے نے فتویٰ دے دیا، مشکل کا فتویٰ دے دیا، تو اب آپ کا آگے جانے کا راستہ بند ہو گیا. جیسے ایگزامپل دے دوں میں کہ بس آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہندو نجیس ہے. فتویٰ نہیں دیا، پہلے فتویٰ دیتے تھے آغا سیستانی، اب انہوں نے چینج کر دیا. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہندو نجیس ہے. احتیاط واجب کی بنا پر ہندو نجیس ہے. خوب، اب احتیاط واجب لگائیے، ہم بھی خوش کہ چلیں ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں. تو جہاں آپ دوسرے نمبر پر آئیں گے، اگر وحید ہو، اگر زنجانی ہو، اگر سعید حکیم ہو، شیخ اسحاق فیاض ہو، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہندو فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے، تو راستہ ہی بند ہو گیا. اب اگر کوئی اگرچہ فقہا میں بظاہر شاید جو معتدل بھی فقہا ہے اس میں کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، بس توجہ کیا آپ نے، لہذا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. ہندو کی نجاست میں جہاں آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے وہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی. اچھا، ہر جگہ سارے کے سارے فقہا احتیاط واجب لگائے، جیسے داڑھی منڈوانے میں آگے سیستانی کی بھی احتیاط واجب ہے، تقریباً سارے فقہا کی احتیاط واجب ہے. مرحوم آگے گلپائگانی ظاہراً فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ دے کر حرام کہتے تھے. باقی تقریباً سارے کے سارے فقہا کے نزدیک بنا پر احتیاط واجب جو وہ داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے. لہذا اب سارے کے سارے جو وہ احتیاط واجب لگا رہے ہیں تو بھی جو وہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہاں تک. اور احتیاط مستحب میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ مجتہد کے فتوے پر عمل کریں یا اسی کی احتیاط پر عمل کریں، یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 31. اس کے بعد آخری مسئلہ نمبر 32. مسئلہ نمبر 32 خوب، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ توضیح مسائل میں بھی موجود نہیں ہے. مسئلہ نمبر 32 کیا ہے؟
مسئلہ نمبر 32، مجتہد اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لہذا مجتہد نے یہ مسئلہ بیان کر کے اپنے کندھے سے بوجھ اتار دیا۔ دیکھیں، مجتہد ہمیشہ تلاش میں ہوتا ہے اس بات کے کہ اس کو کوئی آتھینٹک دلیل ملے۔ مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ اصول کافی کی ایک روایت بیان کر دی، نہج البلاغہ کی ایک حدیث بیان کر دی، ہم نے اسی سے اجتہاد کر لیا، اسی سے ہم نے فتویٰ دے دیا، اسی پر عمل کر لیا۔ آج جو اردو میں بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے، ایک لحاظ سے مشکل یہ ہے کہ اب لوگ حدیث کو چیک کیے بغیر، حدیث کا معنی سمجھے بغیر، اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھ کر ہی جو کہ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں تحفۃ العوام، یہ تحفۃ العوام بہرحال چند مجتہدین کے فتویٰ جمع شدہ تھے اس میں، اب وہ تقریباً شاید سارے، بلکہ یقینی طور پر سارے مرحوم ہو گئے، اب لوگ یا وہی تحفۃ العوام ہے، اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو توجہ کریں، مجتہد، یہ جو مجتہد، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، واقعاً سوئی سے کنواں کھودتا ہے، وہ سوئی سے کنواں کھودتا ہے، اس کی زندگی حکم خدا کو نکالنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یا وہ لکھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یا لکھتا ہے کہ یہ نجس ہے، یا لکھتا ہے کہ یہ پاک ہے، یا لکھتا ہے کہ یہ مالک بن جائے گا، وہ مالک نہیں بنے گا، یہ معاملہ، یہ ڈیل صحیح ہے، یہ ڈیل صحیح نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، مجتہد کی ساری زندگی اس میں نکل جاتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آتھینٹک دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ آتھینٹک دلیل یا قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں ہے۔ 99% یا 98%، 95% یا قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں۔ صحیح؟ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ مجتہد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مجتہد کو چاہیے آتھینٹک دلیل فتویٰ دینے کے لیے۔ اسی طرح مقلد، میں مقلد، مجھے بھی اگر ایک عمل انجام دینا ہے کہ میں اس عمل کو خدا کی طرف نسبت دے سکوں، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ہم ہر عمل کو، مثال کے طور جب آپ نے ابھی نماز مغرب عشاء پڑھی، یا نہیں معلوم آپ کیا کون سی نماز کا ٹائم گزرا ہے، مثلا نماز ظہر اثر پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مصلی پر کھڑے رہ کر کہتے ہیں کہ میں، صحیح کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں۔ اب اگر حکم خدا موجود نہ ہو پھر بھی آپ کے حکم خدا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تشریع، اس کو کہتے ہیں بدعت، یعنی خدا کے سر پر آپ نے زبردستی ایک چیز ڈال دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا تشریع یا بدعت، بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ حکم خدا ہے یا نہیں ہے، وہ ایک جو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے، 15 شعبان کا حلوہ، واقعاً بعض لوگوں کے سوالات سے لگتا ہے کہ شاید وہ اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ اچھا، خود بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ خود کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ دال میں کالا تو ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ شریعت نے حلوہ 15 شعبان کو بنانا ضروری قرار دیا ہو۔
تو وہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور پریشان بھی ہیں. واقعی یعنی یہ میں کوئی شوخی کوئی ایگزامپل بنا کے نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک سوال آیا اسی طریقے سے کہ کیا ضروری کہ ہم حلوہ ہی بنائیں؟ اب حلوہ بنانے میں باقاعدہ یہ سوال کہ بڑی زحمت ہوتی ہے ہمیں تو، اور پھر کھایا بھی نہیں جاتا ہے، وہ میٹھا پسند نہیں ہوگا، بھجوا دے ہمیں. تو بہرحال یہ جو کہ وہ اب کیا حلوہ ہی بنانا ضروری ہے؟ اب یہ لوگ پریشان ہیں. یعنی واقعاً ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ میں اکثر عوام کیا ہے، واقعاً دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اکثر عوام دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص معذرت کے ساتھ خواتین. یعنی معذرت کیوں کہی میں نے، وہ بہرحال چھوڑ دیں کہ خواتین واقعاً جو وہ دین پہ عمل کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے عوام میں اکثر یہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ایفرٹس کو، اپنی زحمتوں کو، اپنی مشکلات کو ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں جو شرعی لحاظ سے ثابت بھی نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو مجتہد بیچارہ وہ یہ زحمت اٹھاتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو خدا کی طرف نسبت دے سکیں. قربت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قربت اللہ کا مطلب یہ کہ میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں، حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے قربت اللہ کا مطلب. قربت اللہ کا مطلب ہے کہ میں حکم خدا کو، اب اگر کوئی حکم خدا حلوے کا حکم ہی نہ ہو، یہ تو خدا کے اوپر تہمت ہو گئی، یہ بدعت ہو گئی، تشریع ہو گیا، حرام ہو گیا. صحیح ہے، حلوے کو منع نہیں ہے، بنائے حلوہ. مومن کو حلوہ کھلانے میں ثواب ہے، وہ بھی نیت سے بنائے، یقینی طور پر ثواب ہے. مومن کو خوش کرنا یقینی طور پر ثواب ہے. بعض اوقات ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے واجبات اور بڑے بڑے اچھے عمل کو چھوڑ کر جو وہ ہم بہرحال. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے. اب مجتہد کیا کرتا ہے؟ مجتہد بیچارہ بیٹھ کر 40 سال 50 سال 60 سال ہر مسئلے کا حکم خدا نکالتا ہے تاکہ قربت اللہ کام کیا جا سکے، خدا کی طرف نسبت دے سکے. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. خوب، اب مجتہد نے کہا نا کہ مجتہد کے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا، میں بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، ہمیں سے مراد عوام کو بھی واجبات اور محرمات سے زیادہ مستحب جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے مجھے یہ بات، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. ہم لوگ واجبات اور محرمات کو اتنا نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم مستحبات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجتہد اس کے بالکل برعکس، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ چیز کو دیکھتا ہے. لہذا جو واجب حرام کا مسئلہ ہے، یا نجاست طہارت کا مسئلہ ہے، یا نماز سے ریلیٹڈ، نماز کی بھی واجبات اور محرمات، کس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز سے کیا کیا چیزوں کی کنڈیشن ہے، یا مثال کے طور پر کون سی چیز سود ہے، کون سی چیز سود نہیں، یہ سارا فتویٰ جو واجبات اور محرمات سے ریلیٹ کرتا ہے، مجتہد اپنی ساری کوششیں ایفرٹس اس میں لگا دیتا ہے. لہذا مجتہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا ہے. تو اب کیا کرتا ہے مجتہد؟ مستحبات کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، مستحبات کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. لہذا آگے سیستانی نے بھی توضیح منہاج میں اور آگے خوئی نے بھی منہاج میں یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ بہت سارے مستحبات جو اس رسالے میں ہیں، یہ بہت سارے مستحبات جو اس رسالے میں ہیں یہ ثابت شدہ نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے. اچھا، آگے سیستانی نے بعض اوقات اگر آپ وضو کے مستحبات دیکھیں، کہاں کہاں وضو کرنا مستحب ہے، یا اور بھی بہت سے مقامات پر آگے سیستانی نے ایک تھوڑی سی کیا کہوں گے عبارت اچھی استعمال کی ہے. آگے سیستانی نے اکثر جگہوں پر جہاں پر ایسی کوئی عبارت ہے تو کہا ہے کہ فقہا کے نزدیک مستحب ہے، فقہا کے نزدیک مستحب ہے. علی یہ حال بس بہت سارے مستحب مجتہد نے جو اپنی توضیح المسائل میں لکھے ہیں، یہ میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں منہاج کا مسئلہ نمبر 32،
کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک، اچھا یہاں پر ایک فقہا کے درمیان کی جو گفتگو ہے اس کو ذرا سنتے ہیں. یہ کام کی گفتگو ہے. ویسے تو تقریباً 40 منٹ گزر چکے ہیں اور چلیں کل میں انشاءاللہ، ابھی میں 5 منٹ کی کلاس لے لیتا ہوں میں، لیکن کل اس موضوع پہ مزید تھوڑی گفتگو کروں گا کہ ایک قاعدہ ہے تسامح فی ادلۃ السنن. یہ قاعدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کل مجھے موقع ملا تو روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور تفصیل بھی بیان کروں گا. ابھی ہم فعلاً اس مسئلے کو سمیٹے، جتنا آج ہم نے بیان کیا اس کو ہم سمیٹتے ہیں. کل انشاءاللہ میں اس مسئلے کو تھوڑا اور وضاحت، تھوڑا سمجھے کہ مسئلے کی وضاحت تو نہیں ہوگی، اس عبارت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا میں. انٹرسٹنگ ہے، ایک معلوماتی ہے. علی ای حال آگے چیزانی فرماتے کہ چونکہ رسالے میں بہت سارے مستحبات فقہا اس کو مستحب مانتے تھے. کیوں مانتے تھے یہ کل بتاؤں گا. اور چونکہ ہمارے نزدیک وہ کیوں صحیح نہیں ہے، لہذا بہت سارے مستحبات ثابت نہیں ہیں. اب کیا کریں؟ لہذا ایک قانون بنا لیں، میں اور آپ ایک قانون بنا لیں کہ جتنے بھی مستحبات ہیں ان کو رجا کی نیت سے انجام دیا جائے. رجا کس کو کہتے ہیں؟ رجا کا مطلب ہے امید، شاید 15 شعبان کا حلوہ بنانا ہے، رجا امید، شاید انشاءاللہ 15 شعبان میں حلوہ بنانے میں خدا خوش ہوگا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف خوش ہوں گے. یہ ہو گئی رجا کی نیت. شاید، رجا کا مطلب ہے شاید. قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ خدا کی طرف ایک بات آتھنٹک ذریعے سے، آتھنٹسٹی کے ساتھ اس کی خدا کی طرف ایک بات نسبت دے رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ مولانا نے یہ بات کہی ہے. اب اگر مولانا نے اگر یہ بات نہ کہی ہو تو جھوٹ ہو گیا. تو جو مولانا کا اوپر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو وہ جو سب کا مولا ہے اس کو جھوٹ کی نسبت کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا یہ پرابلم ہے. تو بہت سارے مقامات پر ہماری اور آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے، ہم رجا کی نیت سے عمل انجام دیں. اب ضروری نہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ پوچھیں. اکثر لوگ ہر 2 دن بعد ایک نماز بھیجتے ہیں اور پوچھتے مولانا یہ نماز پڑھ لیں. ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں، رجان اشکال نہیں رکھتا ہے. ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی نئی نماز آتی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی جبرائیل نئی نمازیں لے کر آتے ہیں. تو ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نئے اعمال آتے ہیں، نئی نماز آتی ہے، شب قدروں میں نئی لسٹ آتی ہے اعمال کی، کوئی حرج نہیں. اچھا بعض چیزیں تو مسلم مستحب ہے، مثلا قرآن کی تلاوت مسلم مستحب ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام مسلم مستحب ہے. صحیح. لیکن سمپل آپ کے ثواب میں رائے کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں ہوگا. انشاءاللہ کل جب میں آپ کی خدمت میں مزید اس کی وضاحت کروں گا تو آپ کو اور مزہ آئے گا مستحب کام کرنے میں. آج تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی کل سے مستحب کی چھٹی، بلکہ آج سے مستحب کی چھٹی نہیں. کل انشاءاللہ بیان کروں گا تو آپ کے لیے پوری مفاتیح الجنان زندہ ہو جائے گی، پوری مفاتیح الجنان زندہ ہو جائے گی. علی ای حال سمپل جتنے بھی مستحبات ہیں، آپ کے پاس کوئی واٹس ایپ میسج آیا، یہ دعا پڑھیں، وہ دعا پڑھیں. اچھا دعا میں عام طور پر جب خدا کو پکارا جا رہا ہے تو وہ تو بذات خود ایک مستحب عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرٹیکولر خاص دعا کو پڑھنا، پرٹیکولر دعا کو خاص پڑھنا، سمپل طریقہ ہے رجا کی نیت سے پڑھنے. رجا کی نیت سے پڑھیں، اپنی عادت بنا لیں رجا کی نیت سے. آپ مسلم، اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ ثابت ہوگا، آپ اس کو رجا کی نیت سے انجام دیں. صرف چند مقامات ہے جہاں پر مجتہد نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا استحباب ثابت ہے. اس کی ایگزامپل مستحب غسل.
مستحب غسل، کیونکہ اس کا آپ کی عمل کے اوپر اثر آ رہا ہے. کیا اثر ہے؟ کہ اگر آپ نے مستحب غسل کیا تو آپ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. مثلا جمعے کا غسل، تو دیکھیں جہاں پر مستحب غسل کی لسٹ ہے وہاں پر فقہاء نے بیان کیا ہے کہ یہ والے غسل قربت کی نیت سے ہیں، اور بعد میں بیان کیا کہ یہ والے غسل ثابت نہیں ہے، اس کو رجحان انجام دے. تو جو قربت والے غسل ہے وہ وضو کے لیے کافی ہے، لیکن جو رجا والے غسل ہے اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یا بعض لوگ فضول کے وسواسی ہوتے ہیں، وہ قربت والے غسل کو بھی اتنا زیادہ ان کو یہ خوف بیٹھ گیا ہے، اتنا زیادہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ وہ قربت والے غسل کو بھی رجان انجام دیتے ہیں. اچھا، اب وسواس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کچھ لوگ تو واجبات کو بھی رجحان انجام دیتے ہیں کہ بھائی اس خوف کی کہیں خدا کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ ہو جائے، لہذا وہ واجب کو بھی رجحان انجام دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ ایک فقط خناس ہے دماغ میں. وَإِلَّا اگر بابا مجتہد کہہ رہا ہے کہ قربت کے نیت سے ثابت ہے، صحیح ہے، آپ کہیں کہ شاید مجتہد کو اشتباہ ہو گیا ہو، میں رجحان انجام دے رہا ہوں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. شاید مجتہد کو اشتباہ ہو گیا ہو، صحیح ہے، اشتباہ ہو گیا ہو، آپ رجحان انجام دینا چاہتے ہیں، رجحان انجام دے دیں. ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہم واجب کو رجحان کہیں کہ چلو چھوڑ بھی دیں ہم رجحان، نہیں، وہ تو ظاہر معقول نہیں ہے جب آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ اللہ یہ حال. بس خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اپنی ایک عادت بنا لیں. کہ کیا عادت بنا لیں؟ کہ مستحبات جتنے بھی ان کو رجحان انجام دے دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے بہاف پہ نہیں بول رہا ہوں، یہ مجتہد کے بہاف پہ بول رہا ہوں. یعنی یہ میں نے مجتہد کے کندھے پہ ڈال دیا ہے کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جتنا ثواب آپ کو ملنا تھا وہ پورا مل جائے گا اگر آپ رجا کی نیت سے بھی سارے کے سارے مستحبات کو انجام دے دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر سلسلے میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو صحیح ہے، ورنہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں دعا کے ساتھ. صحیح ہے، ظاہراً کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہوا ہے کہ خداوندہ ان مقدس شبوں میں ہماری عبادت کو قبول فرما، حاضر مجلس مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوند علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.